السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تصوف کے جتنے بھی سلاسل ہیں ان سلاسل کے بارے میں مکمل تعارف بیان کریں گے کہ سلسلے کہاں سے چلے اور کون سا سلسلہ کس ہستی سے منسوب ہے۔ تصوف کے سلاسل کا مختصر تعارف۔ تصوف کے سلاسل کا مختصر تعارف: اولیاء امت کے چند سلاسل تصوف کے نام سے ملاحظہ ہوں۔ سلسلہ ایازیہ منسوب حضرت شیخ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ ابراہیمیہ منسوب حضرت شیخ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ اجمیہ منسوب حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ طیفوریہ منسوب حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ کرخیہ منسوب حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ سکتیہ منسوب حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ جنیدیہ منسوب ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ چشتیہ منسوب ہے حضرت شیخ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ بزرگان دین اس سلسلے کو حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ منسوب حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ قادریہ منسوب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ نوریہ منسوب حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ شاذلیہ منسوب حضرت شیخ ابو الحسن علی بن عبداللہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ صابریہ منسوب حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے۔ سلسلہ رفاعیہ منسوب حضرت شیخ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ نظامیہ منسوب حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ اشرفیہ منسوب حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیری سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ منسوب حضرت شیخ بہاء الدین ذکریہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ برکاتیہ منسوب حضرت شیخ برکت اللہ مارہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ مداریہ منسوب حضرت شیخ شاہ بدیع الدین قطب الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ شتاریہ منسوب حضرت شیخ عبداللہ شتاری بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ مجددیہ منسوب حضرت شیخ مجدد الدین الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ رشیدیہ منسوب حضرت شیخ دیوان عبدالرشید جون پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ قلندریہ منسوب حضرت شیخ شاہ ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اگرچہ بعد میں کچھ سلاسل بنے ہیں مگر بعد میں بننے والے انہیں بڑے سلاسل کی ذیلی شاخیں ہیں۔ ان چار سلاسل نے اپنی زرعی خدمات کی بنا پر بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل کی: سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ۔ عصر حاضر کے نامور صوفی مورخ حضرت مولانا محمد عاصم اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے مروۃ الاسرار، عوارف المعارف، فتویٰ الغیب وغیرہ کتب کے حوالے سے ان چار بڑے سلاسل کا تعارف بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا کہ انہی کے الفاظ میں پیش کرنے کی بابرکت سعادت۔ سلسلہ قادریہ: اس خاندان طریقت کے بانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کثیراً ابدا ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کا تعلق شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی سے ہے۔ آپ کی شان میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ میں فرماتے ہیں: واقعہ مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تر، اونچے اونچے کے سروں میں قدم بالا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوار تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سلسلہ قادریہ کو ام السلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس خانوادے میں تقویٰ و طہارت کے علاوہ شریعت کی سختی سے پابندی اور باطن کی آراستگی کے لیے ظاہر پہ گہری نظر ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس کی تعلیم دی بلکہ عملی طور پر اس روش پہ سختی سے کاربند رہے کہ شریعت کے عمل میں ایک شمع برابر کوئی تضاد ہو تو طریقت سے اس عمل کو دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ قادریہ کو روش بہت زیادہ محتاط ہے۔ اس سلسلہ میں شریعت کی پابندی پہ بطور خاص توجہ دی گئی مگر دنیا سے کنارہ کشی، ریاضت و مجاہدات اور تسلیم و رضا کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ شیخ
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار تھے۔ موجودہ دور میں سلسلہ قادریہ سے مسلک اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکاروں کی ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتویٰ الغیب میں اس سلسلے کی تعلیم دی ہے۔ اس کتاب کے باب نمبر 75 میں آپ نے فرزند حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب کو وصیت فرمائی اور عارف کامل کا دستور العمل بیان فرماتے ہیں، میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اور اطاعت اختیار کرو، احکام شرع کی پابندی لازم رکھو، سینہ کو خیانت نفس سے پاک رکھو، نفس میں جواں مردی رکھو، کشادہ روح رہو، جو چیز عطا کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرتے رہو، آداب دوستی نگاہ میں رکھو، بزرگوں کی بزرگی کی نگہداشت کرتے رہو، برابر والوں سے حسن معاشرت رکھو، چھوٹوں کو نصیحت کرتے رہو اور اپنے رفیقوں سے جنگ نہ کرو، وفا کو اپنے اوپر لازم کر لو، ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو۔ عام مسلمان کے لیے ہدایت فرمائی کہ مومن کے لیے ہر حال میں یہ 3 چیزیں لازمی ہیں۔ ایک یہ کہ حکم الہی پر راضی رہے، دوسرا یہ کہ ممنوعات سے بچتا رہے، تیسرا یہ کہ قضاء الہی پر راضی رہے۔ پس مومن کے لیے کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں سے خالی نہ ہو۔ فتویٰ الغیب از عبد القادر جیلانی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پہ سلسلہ نقش بندیہ۔ اس سلسلہ کے بانی حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اس سلسلہ کی نسبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ سلسلہ طریقت مختلف ناموں سے موسوم رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ صدیقیہ کہلایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ عبدالحق اجزوانی رحمۃ اللہ علیہ تک تفوریہ کہلایا۔ حضرت خواجہ عبدالحق اجزوانی سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تک خواجگانیہ کہلایا، اور حضرت خواجہ نقشبند سے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک نقشبندیہ کے نام سے موسوم رہا۔ ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہو کر مجددیہ کہلایا۔ اس سلسلہ میں شریعت کی پابندی، اتباع سنت پر کافی زور دیا گیا ہے۔ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے شریعت کی مکمل ناگزیر تقوی کے ساتھ اختیار کرنے کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ حضرات نقشبندیہ عزیمت پر عمل کو حتی المقدور ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور رخصت پر عمل تجویز نہیں کرتے۔ احوال و مجاہدات کو احکام شرعیہ کے تابع رکھتے ہیں اور اوزاق و معارف کو علوم دینیہ کے خادم سمجھتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو سلوک پر جذبہ کی تقدیم کا الہام ہوا تھا۔ مشائخ نقشبندیہ اس پر عامل ہیں، جبکہ دوسرے بعض صوفیہ سلوک کو جذبہ پر مقدم کرتے ہیں۔ اس طرح کا پہلا قدم جذبہ ہے، جو وصول کی دہلیز ہے۔ داخل سلسلہ میں ہونے سے پہلے طالب کو ریاضت و مجاہدات کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ منزل اذکار و اشغال کے ذریعے طے کروائی جاتی ہیں، پھر طالب اس طرح کے قابل ہو جاتا ہے کہ حلقہ ارادت میں داخل ہو کر سلوک و معرفت کے مدارج طے کرنے لگے۔ اس لیے ان کی تعلیمات کا مسلک نظر بر قدم خلوت دار انجم سفر در وطن ہے۔ وصول اللہ کے لیے ذکر و مراقبہ اور عظمت شیخ ضروری ہے۔ ذکر نفی اور اثبات، یعنی لا الہ نفی الا اللہ اثبات کا ذکر ہے۔ یہ ذکر اس سلسلے کے مقدمین سے مروی ہے۔ اس سلسلے کے لیے طالب ایسے وقت کا انتخاب کرے کہ خارجی مشاغل اور پریشانیوں سے خالی ہو اور داخلی تشویش سے حد سے زیادہ اذیت اور غصہ سے پاک ہو۔ مجلس ذکر میں طالب موت کو یاد کرے اور ایسے تصور کرے کہ موت اس کے سرانے موجود ہے، پھر اپنے گناہوں سے مغفرت چاہے اور آنکھیں بند کر کے سانس اپنے پیٹ میں روکے، دل میں لا کہے اور اسے اپنے ناف سے دائیں کو کھینچے، پھر وہ اپنی شانوں سے ہلائے اور انہیں اپنے سرف کی طرف جھکا دے اور کہے کہ الہ، پھر اپنے دل میں اللہ کی پختہ ضرب لگائے۔ مشائخ نقشبندیہ کا کہنا ہے کہ جس حب سے دم میں بڑی عجیب خاصیت ہے، اس سے باطن میں گرمی، عزم میں یکسوئی، عشق و محبت میں برانخیزگی پیدا ہوتی ہے اور طالب وسوسوں پر گندہ خیالات سے نجات پا جاتا ہے۔ اس ذکر میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ حب طالب لا الہ کہے تو اللہ کے سوا ہر معبود، ہر مقصود، ہر وجود کی نفی کرے، اور جب الہ اللہ کہے، الا اللہ کہے تو پورے کامل و رسوخ اطمینان قلب سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں معبودیت و مقصودیت اور وجودیت کا اثبات اقرار طالب کرے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں تزکیہ قلب و تصفیہ باطن کے 11 اصول مقرر کیے گئے ہیں، جن پر چل کر سالک قرب الہی کی نعمت سے شرف یاب ہوتا ہے۔ یہ اصول دراصل حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات ہیں۔ ان میں سے 8 کلمات قدسیہ اور 3 کلمات مصلحات نقشبندیہ میں سے ہیں۔ انہی 11 کلمات سے یہ طریقہ نقشبندیہ کی بنیاد ہے۔
وقوف عددی، مراد ذکر میں سانس کو طاق عدد پہ چھوڑنا۔ دوم نمبر پہ وقوف زمانی، سالک واقف نفس رہے، پاس الفاظ کو محفوظ رکھے، ہر وقت اپنے حال سے واقف رہے۔ تین نمبر پہ وقوف قلبی، ذکر کے وقت دل پہ حق تعالیٰ سے واقف آگاہ رہے، ذکر کے معنی و مفہوم سے غافل نہ ہو۔ چار نمبر پہ ہوش و درم، سالک کے ہر سانس حضور آگاہی سے ہو، نہ کہ غفلت سے۔ پانچویں نمبر پہ نظر بر قدم، چلتے وقت سالک کی نظر اپنے پاؤں کی پشت پر رکھے تاکہ راہ چلتے ادھر ادھر نہ دیکھے۔ چھٹے نمبر پہ سفر در وطن، سیر در انفس، مراد صفات ذمیہ سے صفات حمیدیہ کی طرف انتقال کرنا، یعنی دوسرے سلاسل میں سلوک کو سیر افاقی سے شروع کرتے ہیں اور سیر نفسی پہ ختم کرتے ہیں۔ خلوت در انجم، ظاہر میں خلائق کے ساتھ، باطن میں حق کے ساتھ۔ یاد کر، ہر وقت ذکر میں مشغول رہے، خواہ قلبی ہو یا زبانی۔ نویں نمبر پہ بازگشت، ذکر جب کلمہ توحید کا ذکر کرے تو دل سے کرے، زبان دل سے کہے خدایا مقصود میرا تو ہے اور تیری رضا۔ 10ویں نمبر پہ نگاہ داشت، قلب کی خطرات و حدیث سے نفس سے نگاہ رکھا جائے۔ 11ویں نمبر پہ یاد داشت، دوام آگاہی بحق کے سبحان، اپنے وجود کا ہوش نہ رہے۔ ان میں سے ہر ایک کلمہ کی تشریح کے لیے ایک دفتر درکار ہے، مگر اختصار سے کام لیا۔ ربنا تقبل ھذا۔ تیسرے نمبر پہ سلسلہ چشتیہ، اس خاندان تصوف کے بانی حضرت شیخ اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سلسلے کی اشاعت شہر چشت سے ہوئی، پھر سبحان دمشق، سجستان، خراسان اور نشاپور سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ طریقہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہندوستان آیا۔ اس سلسلے میں ظاہر سے زیادہ باطن پہ زور دیا گیا ہے اور پابندی شریعت قدم قدم پہ لازم رکھی گئی۔ سلسلہ چشتیہ کی چند اہم خصوصیات: سلسلہ چشتیہ کی اساس عشق الہی پر ہے، طاعت، عبادت، ریاضت، مجاہدہ کا اصل مقصود سوز عشق کا فروغ ہے۔ دوسرے نمبر پہ نفس کی مخالفت، اس سلسلے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ چشتی مشائخ کے نزدیک الف نفس الصنم الاکبر، نفس سب سے بڑا بت ہے جس کی شکست و ریخت راہ سلوک کی پہلی منزل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چشتی صوفیہ کے نزدیک نفس کی مخالفت عبادت کی اصل ہے اور اس کی موافقت کفر ہے۔ نفس کو زیر کرنے اور اس کی تائید کے لیے مجاہدات پہ زور دیا جاتا ہے۔ ریاضت و مجاہدات کا مقصود تصفیہ باطن اور تزکیہ اخلاق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان چشت میں دو باتیں، ایک تو مخالفت ہوا و نفس اور دوسرا ایصال منفعت للغیر، اخلاق اقدار اور صفات سے محمودہ کے فروغ پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ اخلاق تادیب و تربیت کے دو پہلو ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ایک تخلیہ اور دوسرا تحلیہ۔ تخلیہ یہ ہے کہ طبی اور رذیل اخلاق جیسے کینہ، تکبر، غصہ، غیبت، بدگوئی وغیرہ سے نفس کو پاک کیا جائے۔ اخلاق محمودہ جیسے سخاوت، عفو، درگزر، صبر و تحمل، ایثار، توکل و قناعت کی عباری کا نام تحلیہ ہے۔ چشتی مشائخ نہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، نہ کسی کو زر پہنچاتے ہیں، نہ جا و طرفہ پر تواضع و انکساری کو ترجیح دیتے ہیں۔ خلق خدا کے ساتھ ان کا سلوک حد درجہ محبت، شفقت، درگزر کا ہوتا ہے۔ مخلوق خدا کی اذیتوں اور سختیوں پر ضبط و تحمل و صبر سے کام لیتے ہیں اور اسے روحانی ترقی کا ذریعہ بناتے ہیں، فقر کو غنا پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں علوم ظاہری باطنی کی بڑی جامعیت اور شریعت میں توازن و تلاوم پایا جاتا ہے۔ وہ علوم ظاہری کی تکمیل کو ضروری سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کا حفظ اور اس سے حد درجہ شفقت چشتی صوفیہ کا امتزاجی نشان ہے۔ چشتی صوفیہ افراط و تفریط کے مغالطوں میں پڑنے سے بچتے ہیں اور زہد و ترک دنیا کے باب میں غلو نہیں کرتے، شریعت کی پاسداری کا پورا لحاظ کرتے ہیں۔ چشتی صوفیہ سما کا خاص ذوق رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک سما سوز عشق کو بڑھانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، لیکن سما مضامیر سے پاک اور دوسرا شرائط قیود کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک شب و روز کا مجاہدہ ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں ایک شب و روز کا مجاہدہ اور دنیا ذوق مشاہدہ ہے۔ سلسلہ سہروردیہ، اس خانوادہ طریقت کے بانی حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ وجیہ الدین ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ اس سلسلے کی اشاعت آپ کے مرید و خلیفہ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب عوارف المعارف تصوف کے گرداں قدر
کتاب اور صوفیہ کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ اس سلسلہ طریقت میں انتباہ اور محبت الہی کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین محبت الہی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی لکھتے ہیں، پس جو جتنا متبع رسول ہے اسی قدر محبت الہی کا حصہ دار ہے۔ صوفیہ نے اسلامی گروہ میں سب سے بڑھ کر اتباع رسول کی ہے۔ اس سلسلے میں تصوف میں علم و عمل دونوں پر توجہ دی جاتی ہے، لیکن پیروی رسول اور محبت رسول پر زیادہ زور ہے۔ پیروی راہ حق اور اتباع مسلک خاص اصول ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ میرا فرزند وہی ہے جو میرے طریقے پر چلے اور میری راہ اختیار کرے۔ اس سلسلہ کی ایجاد کا مرکز بغداد تھا۔ وہاں یہ سلسلہ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ذریعے ہندوستان آیا، پنجاب، یوپی، بہار اور بنگال میں خوب پھیلا۔ تمت بالخیر۔ ایک کامل شیخ، کامل ولی اللہ، کامل مرشد سالک کو کسی سلسلہ میں مرید کر سکتا ہے۔ مرات الاسرار کتابوں کے تعارف، مرات الاسرار، اوار المعارف، فتویٰ الغیب، مقدمہ تاریخ المشائخ نقشبندیہ علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سورہ یونس آیت نمبر 10۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔